امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ آج دنیا میں مختلف لوگ انسانوں کی قیمت لگانے والے ہیں، مرد کی کوئی قیمت، عورت کی کوئی قیمت۔ تو مولا سے پوچھا، مولا قیمت انسان، دا ویلیو آف ہیومن کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کسی انسان کی قیمت شہر رے کی حکومت ہو، کسی کی قیمت سونا اور درہم ہو، کسی کی قیمت شاید 4-5 لاکھ کا گھر ہو، کسی کی قیمت 1 ملین 1.5 ملین ڈالر ہو۔ مولا فرماتے ہیں انسانوں کی قیمتوں کا پتہ انسانوں کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جتنا اس کا گول بڑا ہوگا، جتنی اس کی ہمت بڑی ہوگی، اتنی اس کی اللہ کے دربار میں قیمت بڑی ہوگی۔ اور فرمایا اگر تو نے پتہ لگانا ہے کہ تیری قیمت کیا ہے، یہ سوچ لے کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت کیا باندھی۔ ہمت بولتے ہیں کہ ایک ایسا ارادہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرے، مر مٹ جائے، محنت کرے، زحمت کرے، صبح سے شام تک اسی کام کے پیچھے لگا رہے۔ فرماتی ہے اس کی ہمت ہے، مطلب پوری زندگی میں اس انسان نے اس کام کے پیچھے اپنا وقت صرف کر دیا۔ فرمایا جب وہ چیز تجھے مل جاتی ہے وہ تیری قیمت ہے۔ اب پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کہ جو تجھے ملا وہ فنا تھا یا بقا تھا۔ آپ نے صبح سے شام تک محنت کر دی، مثال دے رہا ہوں کہ UK کا پاسپورٹ مل جائے، کسی نے صبح سے شام تک محنت کی فلاں گاڑی مل جائے۔ پورے کوئٹہ میں ہمارے شیعوں کو جو شہید کیا گیا تقریباً 2 سے 2.5 ہزار شیعہ، ڈیائی خان میں 500 شیعہ، اتنی عدد پارا چنار کے شیعوں کی ہے۔ کراچی کا ٹوٹل جمع کریں 1000 شیعہ۔ لیکن کتنے لوگ تھے جو آسٹریلیا پہنچنے کی خواہش میں دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے؟ کتنے لوگ تھے جو وایا ترکی، رومانیہ کے ذریعے سے یورپ کے سفر میں آتے آتے دنیا سے چلے گئے؟ اب اس انسان نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا بنی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اتنی قیمتی زندگی کو کس راہ میں دے دیا تھا؟ اور وہی جو وایا ملیشیا، آسٹریلیا پہنچا ہے، آج اس نے پیسہ بھی کما لیا، مال بھی کما لیا، اس سے بولا جائے کہ جس رنگینیوں اور جس مال کے لیے آپ نے اتنا سخت اور کٹھن سفر طے کیا تھا، اب آپ کو 2 ملین ڈالر دیتے ہیں، اسی راستے سے واپس آؤ۔ کہے گا مولانا نہیں، آپ 10 ملین ڈالر بھی دو، ہم اس راستے سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ جب انسان کی عقل کم ہوتی ہے، جس چیز کو وہ ویلیو دے رہا ہوتا ہے، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے وہ آئس کریم چاہیے۔ اگین یہی کوشچن 20 سال کے جوان سے کرو، 21 سال کے جوان سے کرو کہ جوان شادی کرنی ہے یا گاڑی چاہیے یا گھر چاہیے یا آئس کریم چاہیے، تو اس کے لیے جس چیز کی پرائرٹی ہے وہ اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جوان اس بچے کو بولے کہ بچہ بڑا بے وقوف ہے کہ شادی کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، گاڑی کو چھوڑ کے آئس کریم کے پیچھے لگا ہے۔ وہیں پہ اس بچے سے پوچھو کہ وہ کہے گا یہ پاگل ہے کہ آئس کریم جیسی چیز کو چھوڑ کے کسی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ بچہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جوان اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے جو اس کے لیے ویلیوبل ہے، جو اس کی نیڈ ہے، جس چیز میں اسے لذت مل رہی ہے، جس چیز میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد مجھے خوشی ملے گی، اس چیز کو مانگ رہا ہے۔ وہ جوان اس چیز کو مانگ رہا ہے جس کے لیے وہ خوشی ہے۔ لیکن یہی جوان جو چیز 21 ایئرز میں مانگ رہا ہے اور شادی کے بعد پوچھو کہ جناب، تو کہے گا وہ آئس کریم ہی اچھی تھی۔ کیوں 30 ایئرز کے بعد، 40 ایئرز کے بعد، 50 ایئرز کے بعد انسان جب چیزوں کو تجربہ کرتا ہے تو اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں۔ اس سے تو ثابت ہوا نا کہ میری عقل کامل نہیں ہے، میں ایک ایسا وجود ہوں جو ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، ایکسپیرینسز سے، تجربوں سے میرا جو انتخاب ہے، میری جو سلیکشن ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو
گہوارے سے لے کے قبر تک. مطلب اسلام میں کوئی کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ بیچلر کرو گے، ماسٹر کرو گے، پی ایچ ڈی کرو گے، پروفیسر بن جاؤ گے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرو گے، اس کے بعد کیا ختم. لیکن اسلام میں کوئی اختتام نہیں ہے. کہتا علم حاصل کرتے رہو، کیونکہ جتنا علم آئے گا اتنا انسان کا انتخاب دقیق ہوتا جائے گا.